اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. چلے اب تیسرا رشتہ جو بہت ہی وائٹل رول ادا کرتا ہے، اس میں سے ہم نے ایک تو والدین کا پڑھا تھا. والدین میں سب آگئے، جو نانا نانی ہے، دادا دادی ہے، ساس سسر کو بھی، تو ان کی بھی لیول ہے، حد ہے، سب کی حد ہے. تو ان کو ان کے حدوں پہ رکھو، چاہے ماں باپ کو، چاہے شوہر کو، چاہے بیوی کو. اب تیسرا ریلیشن کرتا ہے وہ ہے اولاد. پیچھے ایک آیت پڑھی تھی سورہ اسراء آیت 64 میں. شیطان کن کن چیزوں میں ہمارے شرکت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو شریک ہو جا ان چیزوں میں. کون کون سی ایسی چیز ہے جس میں شیطان زیادہ شرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ مال اور اولاد. وَاسْتَفِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. مال اور اولاد میں تو ان کے شریک ہو جا. ٹھیک ہے، تو اب اولاد کی شرکت کے بارے میں ہم نے وہاں پر ایک پوائنٹ سمجھا تھا، حرام رشتے قائم ہونا، اس سے اولاد ولد الزنا پیدا ہونا. پھر وہ کپل اور وہ اولاد سوسائٹی میں شر پھیلانے کے ایک ذریعہ بنا دیتا ہے شیطان. ان سے شر پھیلتا ہے، یعنی ان کے ذریعے سے آسانی سے لوگوں کو بہکا سکتا ہے شیطان نے. اگلا سوال ہے سورہ آل عمران کی، ہم نے آیت 14 پڑھا تھا. ان میں جو اللہ رب العزت نے عورتوں کی فرسٹ پریورٹی دی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور کس کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے عورتوں کے بعد؟ خزانوں کی نظر، اولاد کی. والبنین، اولاد. ہاں اولاد کی. ٹھیک، اس میں یہ جو 8 چیزیں ہیں نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ تو یہ سب میں فرسٹ پریورٹی جو ایک آدمی کے لیے ہے، مرد کے لیے ہے، وہ عورتیں پسند ہے. سیکنڈ اس کے بیٹے، اس کی اولاد. انسان کے اندر اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اوکے، مقصد بتائیے، اولاد کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ چلائے، مطلب ہدایت جو اللہ دیا ہے اس راستے پہ چلائے اور نیکی کی طرف گامزن کرے. ثواب جاریہ کے لیے بنانا ہے. آگے مقصد ثواب جاریہ ہے. رہے تو مطلب زندگی ان کی دونوں کی اولاد ہے نہ بول کے چلتی نہ نازیہ، مال اولاد آزمائش کے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان کس طریقے سے اس کو پالتا ہے اور اس کو کس طریقے سے اس کو کیریکٹر دیتے. یہ یعنی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ کو سونپا، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ جو اولاد کی نعمت ہے اس کا جواب دے، اس کو ہونا پڑے گا. کل جو میں نے تمہیں نعمت سونپی ہے اولاد کی شکل میں، کس طریقے سے تم نے اس کی پرورش کی. اس کے لیے کیا تم حرام کی طرف چلے گئے یا اس کو اپنے اللہ والا بنایا؟ سمجھ آ رہی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت دی گئی ہے، اس کا امتحان ہمیں دینا ہے، اس کی جواب دہی دینا ہے. اور وہ جو ہمیں نعمت ملی ہے، وہ نعمت سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو اللہ کا بندہ بنائے رکھنا، یعنی اس کو اللہ کے بندے کے طور پر اس کا انٹروڈیوس کرانا. سمجھ آ رہی؟ اس کو پہلے اپنا بیٹا بولنے سے پہلے اس کو یہ بولنا کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تیری یہ ریسپانسبلٹی ہے، تو اس وجہ سے دنیا میں آیا. وہ سب پہلے کلیئر پکچر آ جانا، پھر اپنے بارے میں بتانا کہ وہ تم ہمارے لیے ایک نعمت ہو، پھر ہم تمہاری ویسی پرورش کریں گے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس کا دیکھیں سورہ کہف آیت 46 میں اس کا ذکر ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے ایک دنیا کی زینت ہے، اچھی لگنے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، بس دنیا کی زینت ہے، یہ تو ختم ہی ہونے والی ہے. تو ہمیں اپنی ریسپانسبلٹی پوری کرنا ہے، اپنے حد میں رہ کر اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو یہ مقصد ہے، اپنے حد میں رہ کر جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے دنیا، اتنے میں ہی ان کی پرورش کرنا. ان کے لیے حرام میں مبتلا ہونا، ان کے لیے
غلط راستوں پہ جانا یہ تجزیہ ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے، پھر جہنم کے جانے کا سبب بنے گا۔ اور جیسے یہ کہا کہ اولاد اللہ تعالیٰ نے ثواب جاریہ کا ایک ذریعہ بنایا ہے، وہ بات کی چیز ہے، ثواب جاریہ کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن اگر اس کا ہم مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو وہی اولاد عذاب جاریہ کا بھی سبب بنے گا۔ سمجھ آ رہی؟ پہلے تو اس کا مقصد سمجھنا، پھر وہ ہمارے زندگی کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے وہ ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہوگی وہ سمجھنا ہے۔ وہ جہاں فائدہ مند ہوگی وہاں نقصان کا بھی وہ سبب بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اپنے نہ زندگی میں اپنے لیے نقصان کا سبب بناؤ، نہ اپنے بعد اس کو نقصان کا سبب بناؤ۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں بتایا ہے کہ میں نے 4 قسم کی اولاد یہ نعمتیں میں دوں گا، اس قسم کی نعمت میں عطا کروں گا۔ مطلب اولاد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، اولاد کے بارے میں یہ نعمتیں اس طریقے سے اتنے ٹائپس میں میں دوں گا۔ اولاد دیکھیں، اس کا جواب ہے میں کسی کو لڑکے دوں گا، کسی کو لڑکیاں دوں گا، کسی کو لڑکے ملا کے دوں گا، کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ 4 اللہ کی نعمتیں، یہ اولاد کے بارے میں نعمت دینے کا طریقہ ہے۔ سمجھ آیا ابھی سوال جواب کے ساتھ؟ جی جی جی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دینے کا اپنے طریقے سے ڈیسائیڈ کر لیا، کسی کو لڑکے دوں گا، کسی کو لڑکیاں دوں گا، کسی کو لڑکیاں ملا کے دوں گا، کسی کو کچھ نہیں دوں گا، تو اس میں انسانوں کا کیا رول ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو ہم انسان اس میں کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ بیسیکلی سوال یہ ہے، جب اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز ہے تو اس بارے میں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سوسائٹی میں؟ بیٹے تو یہی ہے نا کہ لڑکیاں ہوئے تو لڑکا کیوں نہیں ہوا، عورت پہ ہی ڈالتے ہیں نا۔ تو جس کو لڑکی لڑکا ہونا ہوتا ہے، جس کو نہیں، سب کو ہی لڑکا ہونا رہتا ہے۔ اگر لڑکی ہو گئی تو وہ عورت کی غلطی ہے، لڑکی کیوں پیدا کری، اور کہ وہ عورت کو اللہ بنا کے نعوذ باللہ بنا دیتے ہیں یہاں پہ۔ جی، اور جی اگر بولیے۔ بچے نہ ہو تو بولتے ہیں کہ عورت کی ہی غلطی ہے، کچھ کہ اس میں ہی فالٹ رہتا ہے سب۔ ہاں جی، اور اس میں تکبر کا بھی ایک آ جاتا ہے کہ جس کو بیٹے ہوتے ہیں تو وہ ترایا پھرتا ہے کہ پتہ نہیں میری کیا کوالٹی ہے جو میرے بیٹے ہی ہو رہے ہیں، ہاں حالانکہ یہ کسی کی کوئی خوبی نہیں ہے اور نہ کسی کی خامی ہے، تو تکبر نہیں کرنا چاہیے بندے کو۔ جی، لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ تکبر کیا جاتا ہے کہ جی میرے اتنے بیٹے ہیں، مطلب میں پتہ نہیں کیا ہوں مجھے جو بیٹے ہوئے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ اچھا، بیٹے ہو گئے تو تکبر آ گیا، اور جس کو بیٹے ہو گئے تو لوگ جواب وہاں پہ باتیں کرنے لگتے تو بیٹے ہی ہے، بیٹیاں نہیں ہیں، تو جس کو بیٹیاں ہوئے وہاں باتیں کرنے لگتے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹے نہیں ہیں۔ پھر جہاں پہ بیٹے بیٹیاں ہو گئے، 2 ہو گئے تو 2 ہی بس، 2 ہی کافی ہے، 3 4 نہیں ہونا۔ پھر 3 4 ہو گئے تو اتنے کیوں؟ مطلب کہیں جس کو اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد نہیں ہو رہی، اکیلے کھا رہے، کب تک چلے گا؟ یعنی اللہ کی یہ ذمہ داری ہے، اور لوگ اتنا ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ وہ لوگوں کو، عورتوں کو خاص کر اس کا ذمہ دار بناتے ہیں، جیسے وہ اپنے پیٹ میں خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہو بچوں کو۔ ساس تانے دیتی ہے، ماں تانے دیتی ہے کہ لڑکا پیدا کر، لڑکی پیدا کر، جیسے وہ اپنے پیٹ میں اس نے اپنے ہاتھ سے لڑکا بنایا، لڑکی بنائی۔ تو یعنی اتنی جہالت بھری باتیں زندگی میں ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو 4تھ پوائنٹ ہے، جو نہیں ہوتے ان کو سمجھتے کہ یہ ان کا ہی فالٹ ہے۔ تو یہ سوال کیا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، جیسے صحت مل رہی، جیسے مال مل رہا ہے، جیسے ہر چیز اللہ تعالیٰ دے رہے، اسی طریقے سے اولاد بھی ایک نعمت ہے۔ اولاد جس کو جیسا دینا ہے وہ اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم نہ سوال کرنا، جو بھی ملا الحمدللہ کہنا، نہیں بھی ملا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے، کسی کو مال نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ دینا تو نہیں دیتے، اس کو غریبی میں زندگی گزارتا ہے، کہ اسی طرح کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے واویلا مچانا نہیں، اور ہر کنڈیشن میں کہیں پہ بھی لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی، دیکھیں، تو اس لیے لوگوں کو رفع دفع کرے، خلی ولی کرے، جو کہتا ہے کہنے دیجئے، اب ہم جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ الحمدللہ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بتائیے
یہ جو تجزیہ کے عمل ہے بچوں کے معاملے میں، بچوں کے حقوق ادا کرنے میں سوسائٹی میں کیا کیا تجزیہ کے عمل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ جب بچوں کو نماز کا ٹائم، قرآن پڑھنا ہے، نماز جو بھی دین کا کام کرنا ہے، اسے ہم دنیا کی سے زیادہ ترجیح دے کے، اس کو امپورٹینس دے کے اس کو ناگا نہیں کریں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے پیدا کرا ہے اس کو بعد میں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بچوں کو دیندار بنانے سے زیادہ دنیا دار بنانے کی لوگوں کو فکر ہے، یہ ون آف دا تجزیہ کا فارم ہے۔ اور جو بھی ہو، ہر چیز، جو کپڑا پہننے سے لے کے، کھانے سے لے کے، عبادت، سب میں ہم لوگ تجزیہ ہی کرتے ہیں کہ کیا کر رہے، وہ ایگزامپلس دیجیے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دنیا میں پریفر کرتے، دین تو ٹھیک ہے، خیر نماز نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، لیکن ٹیوشن بہت ضروری ہے، ایگزام بہت ضروری ہے، ہاں روزہ نہیں رکھا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی صحت بہت ضروری ہے، یہ جھوٹ موٹ کے بہانے۔ اور کیا کرتے ہیں لات کے حقوق، دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، یہ بھی ہے کہ ہر وقت دوسروں سے کمپیئر کرنا، تو وہ ایسا ہے تم ایسا کیوں نہیں ہے، وہ الگ پیدا ہوا، وہ الگ پیدا ہوا، وہ الگ ہے یہ الگ ہے، نہیں کمپیئر کر کر کے دونوں کو برابر کرنے کی ضد ہوتی ہے۔ اور بچہ کہیں غلط ہے تو اسے روکیں گے نہیں، اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں آج کل نا، بچہ ہے بول کے، لیکن یہ بچہ کل جا کے بڑا ہو کے پھر وہی اس کے دماغ میں رہتا ہے، تو پھر وہی گناہ ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ سے، تو یہ تو سب میں بڑا ہے بچپن سے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ بچہ پھر سوسائٹی کے لیے، اس فیملی کے لیے، وہ کب پتہ چلتا ہے یہ بگڑا ہوا ہے، بڑا ہو کے جب ان کو ہی مارے گا نا وہ، تب پتہ چلتا ارے بچپن سے ایسی ہم نے تربیت کی۔ جب تربیت کرتے ہوتے تو نہیں سمجھ آتا۔ ماں باپ پہ ذمہ داری ہے، تو باپ کو بھی تربیت کرنا ہے، ماں کو بھی تربیت کرنا ہے، بچہ جہاں جہاں غلط ہے وہاں اس کو روکنا ہے۔ جو بچوں کے کپڑوں کے معاملے میں ہم غلطی کرتے ہیں، چھوٹی بچی تو ہے، چھوٹا بچہ تو ہے بول کے ہم لوگ وہ بھی تجزیہ میں ہی آتے ہیں۔ اس کو شرم و حیا پہلے سے بچپن سے ہم نہیں سکھاتے، یہ بھی بڑی ایک پوائنٹ ہمیں نظر آتی ہے اپنے گھروں میں۔ اس بیچ میں ایک پکچر وائرل ہو رہی تھی کہ ایرانین سب لوگوں برقع پہن کے جا رہے ہیں، ایک لڑکی جو لڑکی ہے بس ہاف اسکرٹ پہن کے جا رہی، تو کوئی پوچھے کہ ہاف اسکرٹ، یہ چھوٹی بچی تو کہوں کیا ہے، چھوٹی بچی ہے نا، اب وہ چھوٹی بچی جا کے اب بڑوں کا بھی فیشن بن گیا ہے۔ تو ہمارے دین میں یہی بولتے ہیں کہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے ختم کر دو، جو برا کام ہے وہاں پہ ختم کر دو، اس کو آگے مت بڑھو، کیونکہ وہ آگے نسل اس کو فیشن بنا کے چلتی ہے۔ اب تو ویسا ہی ہو گیا نا کہ وہ چھوٹی بچی کا فیشن، چھوٹی بچی ہے بڑھ کے چھوڑ دیا، اب برقع اڑا دیے، وہ چھوٹی بچی کا فیشن ہی اب بڑوں کا بھی بن گیا ہے۔ بچوں کے سامنے جو بھی کرتے، لڑائی جھگڑا مارم پیٹی جو بھی کرتے، وہ باہر جا کے دوسروں کے سامنے بھی وہی کرتے۔ برابر ایک بات کہی نا بچوں کے بارے میں کہ وہ بندر ہوتے ہیں، تو یعنی بندر جیسے ایز اٹ از امیٹیٹ کرتا ہے نا دیکھ دیکھ کے، تو بچے بھی ایز اٹ از امیٹیٹ کرتے ہیں، گھر میں جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے کھیلوں میں دیکھے وہی باتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں ہوتی ہے، وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، نانا نانی دادا دادی کو دیکھتے ہیں، ان کے گیمز بھی وہی ہوتے ہیں، مطلب اتنا امیٹیٹ کرتے ہیں۔ باجی آج کل کے ماحول میں جو اطراف کا جو ماحول ہوتا ہے، بچے وہی چیزوں سے سیکھتے ہیں، اچھے اور برے چیزیں۔ تو آج کل تقریباً جیسا کہ فون ہے، جو فتنہ ہے نا آج کل، جیسا ماں باپ فون لے کے بیٹھتے ہیں تو بچے بھی فون لے کے بیٹھتے ہیں، تو اس میں اچھی بری چیز کیا ہے کیا نہیں، یہ چیز کا ان کو علم نہیں رہتا، لیکن جب ماں باپ دیکھنے بیٹھتے ہیں تو اولاد بھی وہی کرتی ہیں کہ ڈسپلن نہیں ہے گھر میں، اچھائی کا ڈیفینیشن نہیں ہے، برائی کا ڈیفینیشن نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، فرسٹ تجزیہ ڈسپلن نہیں ہے، اسلام کے تحت گھر نہیں چل رہا، گرل کو کس طریقے سے پرورش کرنا ہے، بوائے کو کس طریقے سے پرورش کرنا ہے، اور گھر میں ڈسپلن جیسے ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا، سورہ احزاب میں پڑھا تھا کہ گھر میں آنے جانے کے، کمرے میں آنے جانے کے، نوک کرنے کا ڈسپلن، بات کرنے کا ڈسپلن نہیں سکھاتے، بچہ گالی دے رہا خوش ہو رہے، بعد میں وہی بچہ پھر باپ کو ماں کو گالی دیتا، جب پتہ چلتا، جب وہ چبن ہوتی نا، تو جب گالی دے رہا ہے تبھی نہیں روک رہے، جب وہ چیخ کے بات کر رہا تبھی نہیں روک رہے، یہ ایسی ہو رہا۔ اور اولاد میں ناانصافی بھی ہو رہی ہے، ایک تجزیہ، کسی کو بہت زیادہ پسند کر رہے، بہت زیادہ محبت کر رہے، اسی پہ لٹاتے جا رہے۔ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے
کہ جتنی بھی اولادیں ان میں برابر یہ کرو. ہاں دل میں محبت ہے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے کسی کو ایک کو بھی پیار کیا دوسرے کو پیار کرو. دوسروں کے سامنے ایک کو پیار کر دیا اس کو نہیں کرا تو وہاں پہ بھی دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہے. تو دین اتنا تک ہو رہا ہے کہ انصاف کا معاملہ سارے بچے ہیں. جیسے ایک صحابیہ کا قصہ ہے نا، انہوں نے اپنے ایک بچے کو کچھ دینے کا ارادہ کیا تو وہ صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ یہ نا اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہ رہے. تو ان کو بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوچھا کہ کیا آپ کے دور بھی بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. آپ ان کو بھی دے رہے یہ چیز؟ تو انہوں نے کہا نہیں دے رہے. تو پھر ان کو بھی نہیں دینا. یعنی انصاف برابر کرنا بہت ضروری ہے. ایک کی طرف جھکنا، ایک کو سب دینا اور ایک کی بار بار غلطی ہائی لائٹ کرنا، بار بار اس کو غصہ کرنا، دوسروں کو نہیں کرنا، یہ بھی نفسیاتی بناتا ہے بچوں کو. سمجھ آ رہی؟ ان کی سائیکلوجی پہ بہت اثر پڑتا ہے جب ماں باپ ایسے ایک کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ایک کو وہ چڑھا دیتے ہیں، تو یہ بھی پھر سوسائٹی میں جا کے فساد بنیں گے. گھروں میں فساد بننے کا یہ بھی ایک ریزن ہے، ماں باپ کی حرکتیں ہوتی ہے. اچھا، کوالٹی پرورش میں بھی لوگ بہت یہ کرتے ہیں نا، بچوں کو حرام میں بھی مبتلا ہو کیوں نہ ہو لیکن اچھی کوالٹی پرورش ہو، ان کو اچھے اچھے بڑے بڑے سکولز میں ہو، اس کے لیے قرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لونز لیتے ہیں لوگ، یہ کوالٹی پرورش کے چلتے حرام میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. اچھا، اولاد کی روکنا، اولاد اب پرورش نہیں ہو پا رہی، اب ہم نہیں سنبھال پاتے کر کے آپریشنز کرنا، یہ بھی تجزیہ کا فارم ہے نا، یہ بھی تجزیہ کا فارم. مرد اپنا آگے نسل کا روکنا یا پھر عورت روکنا، تو کنڈیشنز اسلام نے بتائی ہے کب روکنا چاہیے. اس کے علاوہ اپنی خواہشات پہ چل کے لوگ ابارشن کروا لیتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں یا پھر آپریشنز کروا لیتے ہیں، یہ بھی تجزیہ کا فارم ہے، بلکہ حرام چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو. سورہ اسراء میں آیت 31 میں، سورہ انعام آیت 151 میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. اس لیے مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنا. آج کل اس کا فارم کیا بن گیا؟ ہم پڑھا نہیں سکتی ہیں اس کو، صحیح سے پال پوس نہیں کر سکتی، اس کے پورے خواہشات پورے نہیں کر سکتی. کوالٹی پرورش کے لیے بھی ہم کیا کر رہے؟ بچوں کی آگے روک دے رہے. ٹھیک ہے، 2 ہے تو اچھی کوالٹی کی پرورش ہوگی، 3 ہے تو مشکل ہے، 4 ہے تو مشکل ہے، یہ بھی ایک بہانہ بن گیا نا، ہے نہیں ہے. سورہ انعام میں آیت 137 نے شیطان نے اولاد کی قتل کرنے کو خوشنما بنا دیا ہے. تو لوگ اس کو اچھا سمجھ کے اچھی چیز سمجھ کے اتنا بڑا گھنونا کام کر رہے، حرام کام کر رہے. سورہ انعام آیت 140 میں بھی ہے جہالت اور نادانی کی بنا پر لوگ بچوں کو قتل کر رہے. ٹھیک ہے، اور یہ جہالت میں یہ سب آ گیا جو اسلام کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، ساری باتیں اس میں آ گئی. تو اللہ رحم کرے. دیکھیں کہ ایک مقصد ایک ہے اور ہم کیا کیا چیزوں میں مبتلا ہیں. اچھا، اگلا سوال ہے، اسلام نے اولاد کی جو ایکسٹریم محبت ہے لوگوں میں، ایکسٹریم محبت کو کم کرنے کے لیے بعض باتیں بتائی ہے. اگر آپ کو آیتیں نہیں پتہ ہے تو ایٹ لیسٹ بات تو بتائیے، کن باتوں سے ایکسٹریم محبت کو کم کروایا گیا ہے جن سے انسان اللہ اور اپنے حد رسول میں. سے زیادہ محبت نہیں کرنا چاہیے. ویری گڈ. فرسٹ بات ہے اللہ رسول سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرنا. اور جو بھی محبت ہے وہ ایک لمٹ میں ہونی چاہیے نا. جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسی ہوتی ہے ویسے دوسروں کی نہیں، بیوی ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو. یس، سورہ آل عمران آیت 10 میں بھی ہے، آیت 116 میں ہے، سورہ مجادلہ آیت 17 میں بھی ہے. یہ 3 جگہ پہ یہ آئی ہے مال اولاد اللہ کے مقابلے میں تمہارا کچھ کام نہیں آئے گا. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ بات جب سمجھ آئی تو ایکسٹریم محبت کرے گا کوئی بچوں سے؟ نہیں کرے گا نا، ان کو ان کے حد میں رکھے گا. تو جب یہ اولاد انسان آخر بچوں کو، بچے کیوں چاہتا؟ تاکہ وہ کل میرا نام لے سکے، میرا نام لینے والا کوئی رہے. پتہ نہیں اس کا نام کب تک رہے گا، 100 سال کے بعد تو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا نا اس کا نام. بہرحال لوگوں کی تھنکنگ یہ ہے کہ میرا نام لینے والا کوئی رہے. لڑکے کو بھی کس وجہ سے چاہتے لوگ؟
کہ لڑکے کے ذریعے سے ہمارا نام چلے گا، یا پھر وہ ہماری حفاظت کریں گے، تحفظ کریں گے، ہمیں بعد میں سہارا بنیں گے. ان چیزوں سے اولاد کو لوگ چاہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اصل جگہ پر جہاں پہ کام آنے والا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، وہ آخرت ہے نا. اگر کوئی جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا تو وہاں پر کوئی کام آنے والا اگر مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر اللہ کے پاس کوئی بھی کام نہیں آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گا. تو اس بات سے محبت جو ہے وہ حد میں آ جائے گی. سورہ توبہ آیت 55 میں بھی ہے، سورہ تغابن آیت 15 میں بھی ہے. ایکسٹریم محبت کو لیول میں رکھنے کے لیے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، تم جان لو اموال اور اولاد فتنہ ہے. اب یہ فتنے سے کون محبت کرے گا؟ ایکسٹریم چلے جائیں گے محبت میں، پاگل ہو جائیں گے اولاد کے پیچھے. ہاں، اولاد کے پیچھے حرام حلال کی تمیز بھی کھو دیں گے. یہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے. تو فتنہ کب بنے گا؟ سوال، یہ فتنہ کب بنیں گے مال اور اولاد؟ سے بھی زیادہ جب ان کو دین کے راستے پہ صحیح طرح سے زیادہ محبت کرتے. یعنی ان کو صحیح راستے پہ اگر ہم نے نہیں لگا، دیندار نہیں بنایا، پھر وہ دنیا پرست بن گئے اور دنیا پرست بن کے ہمارے ہی سروں پہ منڈلائیں گے تو فتنہ ہے نا. پھر ماں باپ کا جینا وبال کر دیں گے، وہ دین سے دور کر دیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو دیندار نہیں بنایا، ہم نے ان کی دینی تربیت نہیں کی تو ہمارے سر پہ منڈلائیں گے. دنیا میں بھی ہمارا جینا اجیرن کر دیں گے اور آخرت میں تو ہمارے لیے عذاب جاریہ بننے کے لیے یہ فتنہ ہے. اس طریقے سے یہ فتنہ ہے. اب یہ فتنوں سے محبت کریں گے؟ سوال ہے یہ. نہیں میں باجی اولاد سے جتنی محبت کرنا ان کی ایک حد ہے نا، اتنی ہی محبت کریں گے. یہ دین جواب کے ہے تعلق اس سے ان کا. کو سختی کریں گے، ہاں. دنیا کے تعلق سے ان کو روکیں گے، غلط کاموں سے روکیں گے. یہ نازیہ کی ہم زیادہ محبت کرتے ہیں نا تو اس کے ہی دن رات اس کے ہی پیچھے، اس کو ہی یاد کرتے، اس کے ہی بارے میں سوچتے رہیں گے. ہم اللہ اور رسول کو یاد کریں گے. جو بھی ہم لوگ جو فیوریٹ بناتے ہیں وہ جیسا کرتا ہے اس کو فالو کریں گے. نہیں، اب جو ایک ہیرو کو مانتے ہیں تو وہ جیسا کرتا ہے ویسا کریں گے. تو اسی لیے بھی محبت نبی اور اللہ اور اسے رسول کی محبت زیادہ کرو بولتے ہیں کہ ہم اس کی اطاعت کر سکے. نہیں، پیچھے ایک کالم کا ذکر کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت سے کالمز رکھے. ایک محبت کا بھی کالم ہے، اس میں فرسٹ پریورٹی اللہ اور رسول کا ہونا. اگر ہم نے اولاد کو لے کے جا کے بٹھا دیا اللہ کے مقابلے میں، والدین کو بٹھا دیا، تو ابھی جیسے یاسمین نے کہا کہ ان کے ہی گن گاتے رہیں گے. حالانکہ گن گانا کس کا تھا؟ اللہ اور رسول کا. ہم نے وہ لیول پہ ان کو لے کے جا کے بٹھایا تو گن کس کے گائیں گے؟ پھر ان کے ہی گائیں گے نا. تو پھر جب یہ گن گائیں گے تو فتنہ بنے گا. اچھا، اس کا جواب کیا تھا؟ محبت ہے، محبت کرنا ہے، نفرت کرنا نہیں ہے. محبت کرو لیکن حد میں، ہر ایک کی حد ہے. ماں باپ سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، شوہر سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، لیکن حد میں. اچھا، ایک اور آیت سورہ توبہ آیت 85، سورہ توبہ پھر آیت 55 میں بھی ہے کہ محبت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، مال دی ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا کہ تمہیں ان کو جو اولاد ملی، جو مال ملا، اس کا تعجب میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ان کو اسی اولاد کے ذریعے اور اسی مال کے ذریعے آزمائش میں ڈال رہا ہے، آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ بڑی پوائنٹ ہے. لوگ اولاد کو دیکھتے، ان کی اولاد، ان کی اولاد، اور پھر اپنا نادم ہونے لگتے، شرمندہ ہونے لگتے، اپنے آپ کو کم فیل کرواتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد، وہ تو میں اسی کے ذریعے انہیں آزماؤں گا. تو یہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سورہ ممتحنہ آیت 3 میں ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینہم. ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار، ارحامکم، ولا اولادکم، تمہارے اولاد، یوم القیامہ، قیامت کے دن. ختم بات. سمجھ آئی؟ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ تمہاری اولاد کام آنے والی ہے. پھر ان کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرنا، کیا یہ عقل مند کی نشانی ہے؟
جو کام نہیں آنے والا، اصل جگہ جہاں پہ کام آنے کی ضرورت ہے، تو ان کے پیچھے اللہ کو ناراض کرنا، ان کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرنا، یہ کوئی عقل مند کی نشانی نہیں ہے۔ سورہ منافقون آیت 9 میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد رکھو تمہیں ہلاک نہ کرے تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے راستے میں تم جم رہے، تم آگے بڑھ رہے، تو ہوشیار رہ جاؤ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں وہاں سے نہ کھینچے، اللہ والا بننے سے روکے نہ، ہوشیار ہو جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر جو مال اور اولاد کے پیچھے پڑ کے اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو وہی خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ تجزیہ کا عمل ہے۔ تو اب محبت ہو رہی زیادہ۔ سورہ تغابن آیت 14 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو، پہلے تو فتنہ بتایا، یہاں تو دشمنی بول دی ہے سیدھا اللہ تعالیٰ، لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ قرآن میں بیوی کو، شوہر کو، اولاد کو دشمن کہا ہے، اور یہ سوال ہے جیسے فتنے کے بارے میں سوال تھا، اب یہاں پہ دشمن کب بنیں گے یہ اولاد، بیوی، شوہر دشمن کب بنیں گے؟ اللہ اور رسول کے حد سے زیادہ ان لوگوں سے محبت کریں گے تو وہ دشمن اور محبت ہے کہ نہیں ہے، ہر اطاعت، ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کے راستے میں، یہ ان کی وجہ سے ہم اللہ اور رسول کے راستے پہ عمل نہیں کر پا رہے، تو یہ دشمن ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ان کو دشمن جانو، یہ ہمارے دنیا بھی بگاڑ کے رکھیں گے، آخرت بھی بگاڑ کے رکھیں گے۔ اب دیکھیں بات سے کیا سمجھ آ رہی، گھروں میں دشمن ہے نا، جو دین پہ عمل نہیں کرنے دے رہے، دین کے راستے پہ چلنے سے پیچھے ہٹا رہے، تو دشمن نہیں ہے، مگر نہیں سمجھ آتا نا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا صاف احکام دے رہے، اور ٹیسٹ کیا ہے؟ محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اب یہاں پہ ٹیسٹ ہے، تم اس محبت کو زیادہ غالب کرتے تو گئے تمہارا بیڑا غرق۔ تم نے حد سمجھی اور حد میں رکھا، حد کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ یہ رشتے نبھائے تو تم کامیاب۔ سورہ بقرہ دیکھیے آیت 27 میں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُعْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اولاد کی پھر پرورش نہ کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی ایک تجزیہ کا فارم ہے۔ حقوق میں ایکسٹریم چلے جانا، اللہ کی حد وہاں پہ اوپر کے سائڈ بھی اللہ کی حد کو کراس کرنا، یہ بھی تجزیہ ہے، اور ان کے حقوق ادا نہیں کرنا، بس پیدا کر کے چھوڑ دینا زمانے پہ، یہ بھی تجزیہ کا عمل ہے۔ درمیان میں رہ کے حقوق ادا کرنا ہے، سمجھنا ہے بات کو کہ اس کا آخر مقصد کیا ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ آیت 8 میں بھی ہے، سورہ توبہ آیت 24 میں ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، یہاں پہ پھر باپوں کا ذکر ہے، ابناؤکم بیٹوں کا ذکر ہے، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ 8 رشتے ذکر کر کے بتائے کہ اگر ان کی محبت اللہ اور رسول سے زیادہ ہو گئی تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پنشمنٹ کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ان کی محبت حد میں رکھو، اللہ اور رسول کی محبت فرسٹ لیول پہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے، بات سمجھ آئی، اس دنیا میں ایک میدان میں اتارا، میدان میں اتار کے اب دیکھنا چاہ رہے کون کتنا رول پلے کرے گا۔ اچھا، تجزیہ میں ایک اور چیز بھی ہے کہ تحفہ دینے کے بارے میں بھی ناانصافی کرنا، اور اولاد ہونے پر تانے مارنا، لڑکیاں ہونے پر تانے مارنا، لڑکے پر تانے مارنا، اور تانوں کے علاوہ لوگ جو حرام میں مبتلا ہو رہے نا، سروگیسی جو کہتے ہیں، دوسری عورت کے پیٹ میں اس کو پال کے جو آج کر وہ ایکٹرز کر رہے نا، وہ بھی ایک تجزیہ کا فارم ہے۔ پھر حرام طریقے سے IVF کروا کے اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی IVF حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ ICSI اس میں بھی حرام ہے اور حلال ہے۔ حرام طریقے سے یعنی کسی اور کا سپرم یا کسی اور کا ایگ لے کے یہ کرنا، یہ حرام طریقہ ہے۔ اسی میاں بیوی کا 2 ہے تو پھر وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، تو یہ بھی حرام فارم میں چلے جاتے ہیں، تجزیہ کے فارم میں چلے جاتے ہیں۔ سپرم ڈونیٹ کرنا، یہ بھی تجزیہ کا فارم ہے۔
اور اللہ سے ضد لگا کے بیٹھنا. اللہ تعالیٰ دے رہا نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے پوری کوشش کی, اب ہونا ہی ہونا, اس کے پیچھے لوگ پاگل بھی ہو جاتے. جب بچے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کو ہی گالیاں دی ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ کو ہی باتیں سنائیں. تو یہ بھی, اور اولاد کی خاطر پھر درگاہوں پہ وہ منتیں, یہ چڑھاوے, یہ پورا شرک میں چلے جانا, تجزیہ کا فارم. اللہ سے ضد لگا کے بیٹھ جانا, اب دے تو دو, دینا ہی دینا, اس کے بغیر زندگی نہیں چلے گی. تو بات یہ سمجھے کہ اللہ نے یہ سب امتحان ہے, کسی کو دے رہا ہے کسی کو نہیں دے رہا ہے. خلی ولی آپ نے کوشش کی, نہیں ہو رہا تو آگے بڑھ جاؤ, اور بہت کچھ کام ہے دنیا میں کرنے کے لیے. اچھا, اولاد ہے, ہمیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ہو رہا کر کے پھر وہ خود کہیں چلے جانا, جنگلوں میں چلے جانا, ایک تجزیہ کا یہ بھی فارم ہے. بچوں کی پرورش تو اللہ نے حکم دے رہا نا, تو پھر اللہ کا حکم پہ پھر بچوں کی پرورش کے لیے حرام کی طرف مبتلا ہو جانا. یہ کڑوی مزے کی بات ہے نا, جیسے پیچھے بھی کہا میں نے کہ کڑوی مزے کی بات کیا ہے, اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے حکم کو ہی دلیل بنانا. یہ بھی گیمز کر رہے لوگ. اللہ کے حدود کراس کرنے میں اولاد کے, والدین کی, بیوی شوہر کی, رشتہ داروں کی, خاندان کی خواہشات کی پیروی کرنا. بچوں کی مرضی ہے, کیا کر سکتے, ایسے جملے کرتے بیٹھتے. بچوں کی مرضی ہے, بچوں کی خواہش ہے, بھائی برتھ ڈے مت بناؤ, ارے بچوں کی خواہش ہے, کیا چل جائے گا نا, ارے شادی سنت سے کرو, نہیں بچوں کی خواہش ہے, ہم کیا کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. بچوں کی خواہش, بچوں کی خواہش, بچوں کی خواہش کر کے یہ ہم فتنوں میں مبتلا رہے. یہی دشمن ہے, یہ جو جملے کر کر کے اللہ کے احکام کو ہم پیچھے ڈال رہے, یہی تو دشمن بن رہے, یہ لوگ فتنہ بن رہے, ہمارے لیے آزمائش بن رہے. تو جو جس میدان میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہاں پہ کوئی کوشش نہیں ہے, ان کی خواہش ہے, ان کی خواہش ہے کر کے ہم سب کام کرتے جا رہے. کیا کریں, اولاد کی خوشی ہے, کیا کریں, اولاد کی فرمائش ہے. تو یہ سب باتیں ہمیں کرنا چھوڑ دینا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حد کہاں تک رکھی ہے, کس طریقے سے پرورش کرنا ہے.